معزز ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا شمار اسلامی تاریخ کی ان اہم شخصیات میں ہوتا ہے جن کی زندگی عقیدت، بہادری اور گہری روحانیت سے معمور ہے۔ ان کا مزار، جو کراچی، پاکستان میں واقع ہے، صدیوں سے لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے امید اور روحانیت کا مینار رہا ہے۔ آئیے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی کہانی کو دریافت کرتے ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی پیدائش 8ویں صدی عیسوی میں 720 میں مدینہ میں ایک معزز اور نیک خاندان میں ہوئی۔ آپ حضرت امام حسن بن علی کے ذریعے براہ راست نبی کریم کی اولاد میں سے تھے۔ کم عمری سے ہی عبداللہ شاہ غازی اپنی گہری روحانیت، حکمت اور اسلامی تعلیمات سے لگاؤ کے لیے مشہور تھے۔ آپ کے والد محمد النفس الزکیہ ایک قابل احترام شخصیت تھے جو انصاف اور اسلامی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی لگن کے لیے جانے جاتے تھے۔ سندھ کا سفر۔ اس زمانے میں اسلامی دنیا مختلف سیاسی اور سماجی چیلنجز کا سامنا کر رہی تھی۔ اموی سلطنت، جو اسلامی خلافت پر حکمرانی کر رہی تھی، اکثر اندرونی اور بیرونی تنازعات میں الجھی رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی انسانیت سے محبت اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کی خواہش کے تحت مدینہ سے نکلے۔ ان کا سفر انہیں آخرکار سندھ کے علاقے میں لے آیا، جو آج کے دور میں پاکستان کا حصہ ہے۔ سندھ اپنی قدیم تہذیب کے ساتھ ایک بھرپور ثقافتی اور روحانی ورثہ رکھتا تھا، تاہم یہ ایک ایسی سرزمین بھی تھی جہاں مختلف برادریوں اور قبائل کے درمیان اکثر تصادم ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی نے اس کو لوگوں کو امن اور روحانیت کے بینر تلے اکٹھا کرنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے ایک پہاڑی پر سکونت اختیار کی جو بحیرہ عرب کو دیکھتی تھی، وہ جگہ جو بعد میں ان کے مزار کی جگہ بن گئی۔ عقیدت اور خدمت بھری زندگی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی نے سادگی، عاجزی اور عقیدت کی زندگی گزاری۔ آپ اپنے دن نماز، مراقبہ اور اسلامی اقدار کی تعلیم دینے میں گزارتے۔ آپ کی تعلیمات محبت، شفقت اور برداشت پر زور دیتی تھیں۔ زندگی کے ہر طبقے کے لوگ، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو، آپ کی رہنمائی اور دعاؤں کے لیے آتے تھے۔ اپنے سب کو کھلے بازوؤں سے خوش آمدید کہا، تھکے ہارے اور پریشان حال لوگوں کو سکون اور روحانی خوراک فراہم کی۔ آپ اپنی کرامات اور احسانات کے لیے مشہور تھے۔ ایک مشہور کہانی بتاتی ہے کہ کیسے اپنے قحط زدہ کمیونٹی کو دعا کے ذریعے بچایا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور بارش ہونے لگی، جس سے خشک زمین اور اس کے لوگوں کی پیاس بجھ گئی۔ ایسے واقعات نے آپ کی ایک مقدس شخصیت اور اللہ کے بندے کی حیثیت کو مزید مضبوط کیا۔ شہادت اور وراثت۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور مقبولیت کو حکمران حکام نے نظر انداز نہیں کیا، جو آپ کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ خطرات کے باوجود اپنے امن اور اتحاد کے پیغام کو پھیلانے کا اپنا مشن جاری رکھا۔ آخرکار آپ کو 773 میں ان دشمنوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا جو آپ کے بڑھتے ہوئے روحانی اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھے۔ شہادت کے بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی کو اسی پہاڑی پر دفن کیا گیا جہاں اپنے زندگی گزاری اور تبلیغ کی۔ صدیوں کے دوران آپ کی قبر امید، ایمان اور انسانی روح کی ایک علامت بن گئی۔ عقیدت مندوں نے آپ کی قبر پر ایک مزار تعمیر کیا اور یہ لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا۔ آج کا مزار۔ آج حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار پاکستان کے سب سے مشہور اور محترم روحانی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، خاص طور پر آپ کے سالانہ عرس کے دوران، جو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ مزار ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ برکتیں مانگنے، دعائیں کرنے اور سکون حاصل کرنے آتے ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص کی پائیدار وراثت کی نشانی ہے جس نے اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دی، محبت اور اتحاد کا پیغام پھیلایا۔ اتحاد کا پیغام۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ اتحاد، برداشت اور ایمان کی قوت کا ایک پیغام ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو اکثر اختلافات کی وجہ سے منقسم ہوتی ہے،
ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آنا اور مشترکہ بنیاد تلاش کرنا کتنا ضروری ہے۔ ان کی میراث نہ صرف ان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے جو ان کے مزار پر جاتے ہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں بھی زندہ ہے جو ان کی محبت اور شفقت سے متاثر ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک شخص کے ایمان اور محبت کی روشنی بے شمار دوسروں کی زندگیوں کو منور کر سکتی ہے، ایک ایسا پائیدار اثر پیدا کر سکتی ہے جو زمانوں تک قائم رہتا ہے۔